صبح بدا من طلعته۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے۔ راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے، تو آپ کٹھی دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات۔ یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اکٹھے کرنا لے پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی، اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا۔ تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دے، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانہ ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو، سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی، جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ایک بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے، تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے، اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے، اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے۔ اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں۔ جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاتے ہیں تینوں پیر صاحب۔ دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی۔ رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔
میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے۔ اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا؟ یہ واحد شعبیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا، بڑا آدمی آتا ہے نا، بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ مزدور آتا ہے تو لوگ اوے کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی، میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی۔ کتنے سال بولیے؟ 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا، اب فرینکنس ہو گئی ہے، اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے۔ 10 سال نوکری کی میں نے، لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا، اب مجھے خبر ہی نہیں پڑی، دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے، کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا اور میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے۔ حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا ہے، تو کھیل یہاں میں خود جاتا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا، یہ کس نے اتنا۔ میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا، نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی۔ کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ میں دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا، اس وقت ہو سکتا ہے جب وارث نے نہ پڑھاؤ، پھر دوسرا جنازہ جائز ہے۔ وارث نہ پڑھے تو اس سے پہلے 20 جنازے بھی ہو جائیں تو جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے دوسرا جنازہ اس لیے پڑھایا کہ حضور اپنی ساری امت کے وارث ہیں، نبی پاک ساری امت کے وارث ہیں۔ فرمایا پر بناؤ صفے میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ مزدور کو اعزاز دیا، پیار کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل کیا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ آپ اپنے لیے دعا نہ کریں لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے الفاظ تو دہرائیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا میں اللہ، ایک دن میرا بڑے امیر آدمی تھے نا، صحابہ میں سب سے زیادہ امیر،
फरमाने लगे कि मेरा दिल किया मैं गरीब हो जाऊं, गुर्बत पसंद कर लूं। असल में गरीब को अपनी शान का नहीं ना पता। इसे जिस दिन पता चल गया कि मैं गरीब की अजमत कितनी है, गरीब हर वक्त अपने आप को कोसता ही रहता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये बड़े का कसूर नहीं कि उसने तुझे छोटा जाना है, ये तेरा कसूर है। तू एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला हुआ? तूने अपने आप को छोटा क्यों जाना? तूने अपने आप को कमजोर क्यों समझा? तूने क्यों समझा कि मैं मजदूर हूं तो मेरी इज्जत ही कोई नहीं, मेरा मकाम कोई नहीं? क्यों तूने ऐसा समझा अपने लिए? हजरत अब्दुल रहमान मेरे भाई याद रखें, जब गरीब को पता चले मेरी शान क्या है, मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं गरीबों के बीच आया हूं, मैं गरीबों में रहा हूं, मेरे दाएं बाएं गरीब रहते हैं, और कयामत के दिन जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे आगे पीछे गरीब लोग ही होंगे, मैं गरीबों के साथ मिलकर जन्नत में जाऊंगा। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिन मेरा भी दिल किया था, ये सबसे अमीर थे सहाबा में, और हुजूर ने फरमाया तू पक्का जन्नती है पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, इसलिए कि जितना माल है उतना हिसाब भी तो देना है ना, पक्के। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिहाड़े दिल किया था कि मैं माड़ा होता, मैं गरीब होता, मैं गरीब होता, ये दिल किया मेरा। कहा किस तरह? फरमाने लगे एक मजदूर सहाबी थे, हजरत साद अंसारी नाम था, वो हुजूर से मिलने आए। जब उन्होंने हाथ मिलाया ना नबी पाक से, तो हुजूर ने उनका हाथ थाम लिया। गरीबों कमाल कर दी मेरे मुस्तफा करीम ने, नबी पाक ने हाथ थामा, हुजूर ने हाथ, आपको इस बात की लज्जत नहीं आई शायद, नबी पाक ने हाथ थामा मजदूर का। मजदूर कहते मैंने छुड़ाना चाहा तो हुजूर ने पकड़ लिया दबा के, और जब थाम लिया तो मैं ठहर गया, मैं अपनी किस्मत पे नाज करने लगा। हुजूर ने मेरा हाथ खोला, कहते हाथ पे छाले थे, जगह जगह छाले बने हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ खोल के फरमाया साद ये क्या हुआ? अर्ज की हुजूर गरीब हूं, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन भाइयों के हुकूक हैं, बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा देना होता है। या रसूल अल्लाह फावड़ा लेके, कई लेके, कुदाल लेके, बेलचा लेके मजदूरी करता हूँ, मैदान में निकलता हूँ, सुबह से गया था अब आया हूँ, हाथों में निशान पड़ गए हैं। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं जिसके कदम चूमने को दुनिया तरसे, उस रसूल ने सर मुबारक झुकाया और गरीब के हाथ को चूम लिया। नबी पाक ने बोसा दिया और फिर फरमाया क्या? फरमाया ये वो हाथ है जिनसे खुदा भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा भी मोहब्बत फरमाते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तेरा वो हाथ है जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह का। तो मजदूर को फिर नाज करना चाहिए कि परेशान रहना चाहिए? बोले ना, मजदूर को नाज करना चाहिए ना, उसको अपना हाथ खोल खोल के देखना चाहिए और उसे कहना चाहिए अल्लाह ने मुझे वो हाथ अता फरमाया जिससे रब भी प्यार करता है, मुस्तफा भी प्यार करते हैं। उसे तो एजाज समझना चाहिए, फजीलत जाननी चाहिए, उसे तो नाज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये एजाज दिया है। किसान जो खेतों में मजदूरी कर रहा है, वो मजदूर जो किसी फैक्ट्री में गया है, रिस्के हलाल की तलाश में निकला है, उसे तो मेरे भाई नाज करना चाहिए, उसे तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दी। तरसते हुए गरीब, जानबूझ के अपने आप को परेशान रखते हुए लोग अगर जान जाएं कि फजीलत क्या है, अजमत क्या है, और फिर गुलाम के साथ सलूक क्या करना है। एक यहूदी का बेटा नबी पाक की खिदमत करता था अक्सर, यहूदी का बच्चा, वो बीमार हो गया, रोज आता था, छोटे मोटे काम करता था, बीमार हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो तीमारदारी करने चलते हैं। किसकी? गुलाम की, नौकर की। यहाँ साहब कहते हैं 5000 रुपया ले जाओ, वो बड़े एहसान के साथ 5000 रुपया ले जाओ और दे आना, और उसे कहना सर जी पूछ रहे थे तेरा क्या हाल है, और बात खत्म हो गई। हुजूर बनफ्स नफीस गए और गरीब का घर था, वो यहूदी बाहर निकला जिसका बेटा बीमार था। तो कहता जब दरवाजे पे मैंने मुसलमानों के नबी को खड़े देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने कहा हुजूर मुझ गरीब की कुटिया में कैसे आए? पर मैं तुझे पता है ना तेरा बच्चा मेरी नौकरी करता था, या कभी बीमार हो गया, मैं तीमारदारी करने आया। वो यहूदी कहता मुझे ख्याल यकीन ही ना आए कि मेरे घर में हुजूर तू अमीरे हरम, मैं गरीबे बेनवा, तू कुजा मन कुजा, मेरे घर में हुजूर आए। कहते कहाँ है हमारा प्यारा? हुजूर वो लेटा हुआ है। सहाबा कहते हैं नबी पाक सराहने गए तो उसका आखिरी वक्त था, थोड़ा सा टाइम था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तू मेरी नौकरी करता था, आज मैं तेरी तीमारदारी करने आया हूँ। गुलामो सुनो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करे आखिरी वक्त आए तो अल्लाह के रसूल पहुंच जाया करते हैं, हुजूर पहुंच जाया करते हैं। नजम की है खुदा आरजू है यही, आशिके जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे। हुजूर पहुंच जाते हैं, नबी पाक तशरीफ लाए, बैठे सराने।
حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا، آنکھیں کھولی، حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا، چل میرا کلمہ پڑھ جا۔ ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ایک مزدور کو، ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا، گھر گئے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا، ماں باپ یہودی ہیں، رونے لگے، کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے، جیسے کہتے ہیں کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو۔ ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے، میرا ہو جایا کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا، کریم محبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت وزادار آدمی ہے، بڑا باوقار ہے، کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، کہیں پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے، کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے۔ حضور زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں، وہ بیچارے مطلب ان کا بس نہیں چلتا، کسی کی منت کریں کہ کہہ دو دفعہ مجھے چودھری صاحب، گزارش کریں، کسی کا ترلا کریں کہ مہربانی کر دو دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی ہوں، بول دے صحیح۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی، تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا ہے، اتنی لت لگ جاتی ہے تعریف کی۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا، یہ بخاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ، پیغام نکاح دے تو کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے، اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو۔ ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی بات سنی جاتی، سفارش مانی جاتی، پیغام نکاح دے تو رشتے ملتے۔ اس کے بارے میں بالکل دوسرا مترادف اور الٹ تبصرہ کیا گیا، یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی وہ وزاداری نہیں۔ اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا، رزلٹ نبی پاک نے دینا تھا۔ حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا نا کہ بڑا وزادار ہے اور سفارشیں مانی جائیں اور پیغام نکاح قبول کیے جائیں، فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزرا ہے نا یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تختیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا روب زیادہ ہے، اس نے بڑے افتتاح کیے ہوں تو اس کا روب زیادہ ہے؟ تو میرے عزیز آپ بڑی سوچ، وسعت والی، بڑا کلیجہ، بڑا حوصلہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے۔ حضور کی کوئی ایک حدیث بھی، کبھی ایک حدیث پر بھی غور کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو، آفاقی بات، اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہا نظر آئیں گی آپ کو۔ لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا، اپنی برادری سے باہر نہیں آتا، اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آ گئے نا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ حالانکہ سارے جل گئے تو تو کس کے ساتھ زندہ رہے گا؟ بستیاں اجڑ گئی تو تو کدھر جائے گا؟ آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ وسعت لائیں، وہ بڑائی پیدا کریں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ درویش نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا مثالیں، ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا، وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی، پہلے بھی کئی لوگ گر گئے، سمجھ لیں کوئی پھل تھا، کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی چیز تھی، پہاڑ بڑا اونچا تھا، وہاں سے ملنی تھی، یہ بھی گیا اس کی تلاش میں۔ تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی، پاؤں پھسل رہے تھے، اس نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے نا کدال پکڑا، سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا، اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائی۔ پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے، ڈھلان تھی، چڑھا نہیں جا سکتا تھا، اس کو بھی کاٹا، 50-60 سیڑھیاں بنائی۔ تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا، سیڑھیاں بنائی۔ اب بڑے زمانے لگ گئے، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی، تو پہنچ سکا نہیں، ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں۔
میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی، اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی. جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا، اب جو سفر شروع کرے گا اسے اگلا سفر شروع کرے گا. اور میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہے نا، 3 تو میں نے بنائی ہیں. اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے، اور میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. میں یہی کر سکتا تھا، یہی مالی دا کم پانی دینا اوتے پر مشکا پاوے، اگو خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کرنا، اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا. ایک بابا جی بوڑھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے ہاتھ، تو درخت لگا رہے تھے. ایک سیانا بندہ گزرا، اس نے کہا بابا جی نہ آپ نے پھل کھانا ہے، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا، ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں، ہم بھی کوئی پھل لگا دیں، چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی. میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں. بھائی ملی سوچے، قومی. آپ کچھ تو کر جائیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے. کوئی تو ایسی منزل ہو، کوئی تو ایسا رستہ ہو، کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں، کچھ تو آپ کر جائیں. امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے. انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سیدی سے جمع کر کے دے رہا ہوں، اب تشریح کرتے رہنا، اب پڑھتے رہنا، قیامت تک سناتے رہنا. لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں، جا کے حدیث تلاش کریں، ڈھونڈ کے لائیں، اس کی صحت پر بحث کریں. او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا، ہمارے اسفار آسان کیے، ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے. باتیں میں نے کہا سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. جب صحابہ مدائن کی جنگ میں تھے نا، تو وہاں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا. تو ایک صحابی بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، تو وہ سارا لے کے آئے، پر چہرے پہ کپڑا تھا، چہرے پہ کپڑا تھا. انہوں نے لا کے وہ مال غنیمت دیا. واپس جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا یار تم اتنا مال لے آئے ہو، تم رکھ بھی سکتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا تمہارے پاس ہے، تو نام ہی بتا دو. تو کہنے لگے نام بتاؤں گا تو کیا کرو گے؟ تعریف ہی کرو گے نا. میں وہ تعریف کرانا چاہتا ہوں جو میرے رب کریم کی بارگاہ سے انعام ملے اور فرشتوں کی زبانوں پہ آئے. تم تو 1-2-4 منٹ کے لیے کرو گے، بات ختم ہو جائے گی. اور پھر کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی کرنی ہے نا تو میرا نام چھوڑو، میرے رب کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس کی کرو تعریف. تمہیں میں کیوں نام بتاؤں؟ کہتے وہ چلے گئے صحابی چھوڑ کے. تو لوگوں کو اتنا تجسس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کے دوستوں سے پوچھ رہا ہے، کوئی ان کے قبیلے سے پوچھ رہا ہے. جب وہ سارے لوگ گھوم رہے تھے نا، اللہ اکبر، تو صحابی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ لگ گئے ہیں. کہنے لگے دیکھ لو پھر، اگر میں نے اپنی تعریفیں روکی تھی تو میرے رب نے جگہ جگہ میری تعریفیں کرا دی، جگہ جگہ. اور میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے. تعریف اس رب کی ہونی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے. ہم نا سطحی سوچے پیدا کرتے ہیں، سطحی. صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، اس نے کہا یہ جہاں آج منگلا ڈیم ہے نا، یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا. اصل ایک جنگ میں جب یہ تباہ ہوا نا تو بڑا درد تھا شہر کے پرانے لوگوں میں کہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے. کہتے میری ڈیوٹی تھی، ایک افسر میرے ساتھ اور تھا، جیپ میں جا رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی اس کی بیوی ساتھ گدے پہ 2 بوریاں رکھ کے گزر رہا ہے. ہمارا گاڑی قریب سے گزرنے لگی تو ہاتھ دے کے کہنے لگا پتر بیت المال کدھر ہے جہاں مال جمع کراتے ہیں؟ حکومت کی وزارت خزانہ کا دفتر کہاں ہے؟ کہتے میں نے بوڑھے کو دیکھا اور اس کی بیوی کو دیکھا، دونوں، ایک نے اس طرف سے بوری پکڑی ہے، ایک نے اس طرف سے گدا چل رہا ہے. میں نے ان سے کہا بابا کدھر جا رہے ہو اور یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے. تو میں نے اور میری بیوی نے کئی مہینے لگا کے ملبہ صاف کر کے چاندی اور سونا جمع کیا ہے، یہ 2 بوریوں میں بھرا ہے. پتر صحیح نظر بھی نہیں آتا، یہ پہنچانا ہے ذرا بیت المال میں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بن جائے، حکومت کے خزانے میں پیسے آئیں، یہ بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں. ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی یہاں قبریں ہیں، یہ شہر بستا رہے، ہنستا رہے، لوگ یہاں آتے رہے، کوئی ہماری قبروں پہ. کہتے میں نے بابے کے ہاتھ دیکھے تو چھالے سے بھرے ہوئے، اس کے کپڑے دیکھے تو پھٹے ہوئے، بوری سونے کی بھری ہوئی. کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا تیرے قربان جاؤں، تو نے اتنی محنت کی ہے گھر بنانے کے لیے نہیں، شہر بسانے کے لیے. او بھائی کوئی شہر بسانے کو بھی تو محنت کرے نا، کوئی ملک بنانے کو بھی تو محنت کرے نا، کوئی دین کے آفاقی پیغام اور آفاقی قدروں کی بحالی کے لیے بھی کوشش کرے نا. سطحی سوچیں، تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے.
कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज जो आफाकी हो, जो बड़ी हो, आपकी सोचें अगर थोड़ी सी भी वुसअत पैदा कर दे तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बरकत पैदा कर देता है। आप थोड़ा सा ज़ौक़ पैदा करें, थोड़ा सा। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, मदरसों के बच्चों से प्यार करते रहना, खुदा अपने बच्चों पे वैसे ही रहमत करता रहेगा। किसी गरीब की अश्कशोई करते रहना, घर का चराग खुद ब खुद ही जलता रहेगा। सोचें छोटी हैं, सतही हैं, हमारा मुफाद छोटा है, हम उसके अंदर वुसअत लाने को तैयार नहीं होते, छोटा लालच बर्पा करते हैं, हुजूर बड़ी सोच देते। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि अबू जाल ने कहा कि 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे जो हुजूर को माज़अल्लाह गिरफ्तार करेगा। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में गया और मैं हुजूर तक पहुंच गया। वो तो हुजूर ने हुक्म दिया तो जमीन ने मेरे घोड़े के पैर पकड़ लिए, अंदर दस्ते चले जा रहे थे। कहते मैंने कहा कि हुजूर मैं 100 सुर्ख ऊंट के लालच में आया हूं। उस जमाने में सबसे बड़ी सल्तनत कैसर रूम की थी और उसकी जो शय सबसे ज्यादा मशहूर थी वो सोने के कंगन थे। जाहिरी तौर पर बड़ा बादशाह और बड़ी चीज हाथों में। आप खास गौर करें मैं क्या कहने लगा हूं। ओ संगियो, वो कहते हैं मैं आया था 100 सुर्ख ऊंट के लिए। तो हुजूर मुझे फरमाने लगे तू 100 सुर्ख ऊंट के पीछे में है और मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ओ भाई इससे बाहर निकल, अब तू 100 सुर्ख ऊंटों से, ये भी कोई बात है? इतना छोटा मुफाद रखने का क्या मतलब हो? आप अपनी जिंदगी में बड़ी और आफाकी सोच पैदा करें। इमाम गजाली कहते हैं तू बांटने का ज़हन तो बना, खुदा तुझे बांटने की तौफीक भी अता कर देगा। ज़ौक़ तो पैदा कर, लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातें, थकी थकी बातें, कच्ची कच्ची बातें, कमजोर कमजोर सहमे सहमे से लोग। ओ हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, कोई एक जैसे नहीं रहते। हर वक्त कमजोर बात करनी और हर वक्त जनाब अंदाज। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बड़ा बांटा उन्होंने, सोच बहुत बड़ी थी। यानी आफाकी मिजाज के लोग, ऊंचे कद का मिजाज, ऊंचे रवैये। एक बंदा आपके पास आया तो उसने आके कहा हुजूर मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। तो इमाम साहब ना ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग गए, रो पड़े, दर्द के साथ रोए। फिर घर गए, खाना थैले में बांध के सामान लाए और ला के ना दीवार के साथ रख दिया। उसको बुलाया, कहने लगे फलानी दीवार के साथ मैंने खाना रखा है, उठा के ले जा। आपके साहबजादे कहने लगे अब्बा जी एक तो रोना आपका मेरी समझ में नहीं आया, लोग सवाल कर ही लेते हैं, और फिर ये कि आपने दीवार के साथ रखा था उसे दे देने में क्या हर्ज था? तो इमाम साहब फरमाने लगे पुत्र रोया इसलिए हूं कि यार वो भूखा था और मुझे पता ही नहीं था। पता नहीं कितनी भूख सह कि उसे कहना पड़ा है। दर्द आया है कि खुदा सवाल करेगा कि तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था, उस गली में भूखा था, तुझे पता ही कोई नहीं था। रो पड़ा हूं कि मुझे खबर होनी चाहिए थी। और वहां इसलिए रखा है कि हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से छोटा होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है, देने वाला ऊपर होता है। आप फरमाते हैं मेरी तबीयत नहीं मानती कि किसी मोमिन का हाथ मेरे हाथ के नीचे आए। ये सारे हाथ शानों वाले हैं, लिहाजा मैं हाथ से पकड़ाता ही नहीं। मैं किसी की नजर क्यों झुकाऊं, क्यों किसी को इस तरह का करूं कि उसकी नजरें झुक जाए मेरे सामने कि मुझे इसने दिया है और वो शुक्रगुजार बने। मैं ये काम, उस किसी ने कहा था ना कि यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है और मुझको इस दौर के कुछ इंसानों से डर लगता है, और जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिबे एहसान से डर लगता है। इसने एहसान करके फिर निश्तर चुभोने, उससे डर आता। फरमाया मैं नहीं चाहता। इतनी बड़ी सोचें जब लोगों की होती हैं तो फिर मेरे भाई अंदाज और होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले कौम का दर्द रखते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें दौलत मिल जाती है, कोई ओहदा मिल जाता है, फिर उस तरह के नहीं रहते। बाज लोग पहले नेक होते हैं, बड़े परहेजगार होते हैं, गरीबों का दर्द रखते हैं, उनकी सोचें सुलझ, फिर उनको ओहदा मिल जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहने लग जाते हैं सारा ठीक है जी, किधर है महंगाई, कुछ भी नहीं। जब तक किराए की गाड़ी में सफर करता है तब तक तो वो कह रहा होता है कि कितना किराया बढ़ा दिया आपने, 5 रुपए इजाफा कर दिया। और जब वो अपनी गाड़ी में बैठे फिर वो जो बस के पीछे होते हैं वो बेवकूफ नजर आते हैं। क्या हूँ अब तो उसके पास पजारो है, उसको कैसे वो लोग अब भले नजर आएंगे। लेकिन वो भाई अभी भी हैं कुछ घर जहां रात को ये डिस्कस होती है कि शादी आ गई है मुल्तान, तो किराया कहाँ से पूरा करना है, किराया थोड़ा है लिहाजा बच्चे रहने दो, खुद चले जाते हैं, वहां कुछ देना दिलाना भी पड़ेगा। अभी भी हैं लोग,
جو बेचारे उधार पकड़ के ब्याह पे किराया लगाते हैं, लेकिन जब सोच किसी की वो रहती नहीं। अब्दुल मलक बिन मरवान बड़ा नेक कहलाता था, फुकहा में शुमार होता था, इतनी मस्जिद में बैठ के इबादत करता था कि उसको हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर कहने लग गए लोग। लेकिन फिर उसके खलीफा बनने का ऐलान हुआ। जिस दिन ऐलान हुआ उस दिन भी मस्जिद में बैठा था। फिर उसने कुरान मजीद रख के ना अलमारी में, तो कहने लगा लगता है अब मेरी और कुरान की जुदाई होने लगी। फिर वो यही शख्स था जिसने हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम आदमी गवर्नर बनाया। ये वही था जिसके दौरे हुकूमत में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे लोग शहीद किए गए। बस वो कैफियत ही नहीं रही। मनसब मिल गया, ओहदा मिल गया तो खत्म हो गई बात। लेकिन कुछ लोग हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह के भी आए, इतना कीमती लिबास पहनते थे कि दुनिया अश अश कर उठती थी। लेकिन वही उमर बिन अब्दुल अजीज थे कि जब खलीफा बने तो फिर उन्होंने कहा उस तरह का पहनूंगा जिस तरह का मेरी रियाया का गरीब आदमी पहनता है। बीवी से कहने लगे मुझे रखना है कि माल दौलत रखना है? उसने कहा आपको रखना है। वो एक खलीफा की बीवी, एक बादशाह की बहन, एक बादशाह की बेटी थी, पर सारे जेवर खैरात कर दिए, गरीबी की जिंदगी गुजारी। कुछ लोग नहीं बदलते, कुछ ओहदा आ गया, माल आ गया, रूप ही बदल गया, कहानियां और हो गई। यानी गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। फिर उनके हालात ही बिल्कुल तब्दील हो गए, उन्हें पता ही नहीं हम क्या थे। सुनो ना, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ बच्चियों का दूध असर के वक्त जाके धो के आया करते थे, उनको देते थे। जिस दिन खलीफा बन गए तो एक बच्ची ने आके पूछा हुजूर अब वो बकरियों का दूध कौन धोया करेगा? तो आप फरमाने लगे क्या खिलाफत मुझे खिदमत खल्क से रोक देगी? वो काम मैं अपनी आखिरत के लिए करता था, करता ही रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, मैं वही हूं हुजूर का गुलाम। बल्कि कंजुल माल में एक रवायत तो ऐसी है कि कलेजा मुंह को आता है। एक ऊंट गुम हो गया माले गनीमत का, सैयदना फारूक आजम ऊंट ढूंढते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी और मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे कयामत में सवाल होगा, और ये मुसलमानों का माल है, मैं उसका अमीन, उधर भागते उधर भागते उधर भागते। एक शख्स ने कहा हुजूर आप बैठ जाएं, किसी गुलाम की ड्यूटी लगाएं। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, इल्म भी, फजल भी, तकवा भी, और सबसे बढ़कर उमर वो है जिनसे अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत उमर से कहा बैठ जाए, गुलाम की ड्यूटी लगाएं। हजरत उमर ने रुख फेर के देखा और उस बंदे की तरफ देख के कहने लगे मैं भी तो एक गुलाम ही हूं। क्या हूं मैं? एक गुलाम ही हूं, मैं एक गुलाम ही हूं। एक ते महल चढ़ाया साइया, गुलाम ही हूं मैं, क्या हूं मैं? जब आपने ये लफ्ज कहे तो बंदा कहता है नॉर्मल बात थी, मेरे भी आंसू निकल आए। यार ये भी कोई अंदाज होता है? लेकिन भूल गए लोग, अपनों को भूल गए, अपनों को भूल गए, अपने करीबियों को भूल गए। दौलत आई तो फिर वो मोहल्ला पसंद ना आया, फिर घर सोसाइटी में बन गया, फिर यार बदल गए, फिर रिश्तेदारियां बदल गई। तुम्हें पता है कि इबादत अल्लाह की करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि नमाज पढ़नी चाहिए, तुम जानते हो कि नवाफिल अदा करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि सजदे आंखें बंद करके झूठ की जिंदगी जी के, अपने साथ बददियानती करके, धोखा दे के अपने आप को दाएं बाएं अपने आप को कहीं मसरूफ रख के कुछ वक्त जाया तो कर लेते हो, पर तुम्हें पता तो है ना कि इबादत अल्लाह की करनी, तुम्हें इसकी खबर है। फरमाया उस रब की, देखे ना इंसान पर अगर कोई शख्स नेकी कर देता है, एहसान कर देता है, तो इंसान उसके सामने फिर गर्दन नहीं उठा सकता। यार ये मेरे मुश्किल वक्त का दोस्त है, इसने मेरे साथ नेकी की है, कभी भी गर्दन नहीं उठाएगा, झुका के रखेगा। तो अगर आम कोई नेकी कर दे तो उसके सामने इंसान कभी गर्दन नहीं उठाता। तो जो रब सारी नेमतें अता फरमाए, जो कहे कि तेरी तख्लीक मैंने की, तुझसे पहलों को भी पैदा मैंने किया, तेरे लिए ज़मीन का बिछोना भी मैंने बिछाया, आसमान की छत भी मैंने लगाई, तेरे लिए ज़मीन से सारी अनाज को, फल को, खेतियों को निकाला भी तेरे लिए। अब तो इस तरह कर कि तू मेरी इबादत कर, तू मेरी बारगाह में झुक जा। बहुत सारे नशे लोगों को लगे हुए होते हैं, हर आदमी कोई ना कोई नशा करता है, कोई दौलत का करता है, कोई शोहरत का करता है, कोई अपनी तारीफ का नशा करता है, दो चार लोगों से तारीफ सुन के मुतमईन हो जाता है। नाराज तो नहीं हो गया इस जुमले से आप?
کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی. یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے, پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے. اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں, تڑپتے ہیں, پریشان. نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا, نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے. یہ سارے نشے ہیں, مختلف قسم کا نشہ. اب مانتے نہیں اس بات کو, تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے, تو بڑا مشکل ہے ماننا, ورنہ کرتے ہیں ہم. ہمارا مزاج ہے. یہ گھومنے پھرنے کا, دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے, یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے, گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے. دو چار لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں, بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی. یہ غیبت کا, چغلی کا, بددیانتی کا, یہ بھی ایک نشہ ہے. اس پر ملا رومی رحمۃ اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے, مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی, تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی, تو بادشاہ کو پسند آ گئی, اس نے شادی کر لی. اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی, تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو, میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو. کیونکہ ایک نشہ ہے نا, تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر. تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے, یہ مانتا نہیں. یہ موبائل, یہ فیس بک, یہ سارے نشے ہی ہیں. اپنی فوٹو لگا لینا, سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا. اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں, بڑے وزادار لوگ ہیں, لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں, اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں. یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے ہیں. ہمارے صوفیاء, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو, اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو, سجدے کا نشہ شروع کرو. یہ نا اقبال کہتے ہیں, عطار ہو, رومی ہو, رازی. آپ بات کو سمجھیں, عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے, بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے, بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں, اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا, تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. پھر اس کو کوئی چیز نصیب. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے, آپ اللہ اللہ نہیں کرتے, آپ کو نوافل کا چسکا نہیں, عبادت کا مزہ نہیں. فرمایا میری عبادت کرو, یہ شوق پیدا کرو, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم لوگوں کے نشے ہیں, مختلف نشے ہیں, بڑا عجیب رنگ ہے. محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب, بڑے القابات, بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا, اتنے بڑے لقب ہیں اس کے. لیکن وہ ساج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں, اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی, وہ نکل گیا. ہلکے سے سجدے کیے. او اتنا بڑا عشق رسول, نعت خواں, او ہو کیا بات ہے. اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر, بہت بڑا مبلغ. وہ بیچارہ سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو یہ نشے کے عادی تو ہیں, پر حقیقت کے قائل نہیں ہے. یہ بس ٹھیک ہے, خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں, پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا, یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے, یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی. آپ دیکھیں نا, حضور مہینوں جا کے غار ہرا میں بیٹھتے. کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار ہرا میں. کوئی نہ مجھے دیکھے, کوئی نہ مجھے ملے. حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا, سجدوں کے ساتھ. آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے, یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے. صوفیاء, اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے. سجدے کا ذوق. شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا, تہجد گزار ہو جاؤ, تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا. اور اس کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا, اب میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا. جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی. ہاں کبھی وسوسہ آئے, شک پیدا ہو, تکلیف ہو تو آنا, ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں. تم اللہ اللہ کرو, اس مالک کو راضی کرو. میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے.
کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے. آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں. آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیرے نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیرے نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی. تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا؟ سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ. اتنا، اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. کثرت عبادت، نوافل. ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے، عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے.